کیا وجہ ہے کہ اتنی زکوٰۃ ہونے کے باوجود ان کے معاشی حالات کے اندر کوئی تبدیلی رونما نہیں؟ قرآن کے اس مقصد کو فوکس نہیں کیا جس کی بنیاد پر مال کو نکالا جانا تھا اور اس مال کو اس کے حقدار تک پہنچانا تھا۔ مدارس سے زکوٰۃ کو روکیے، مستحقین تک براہ راست پہنچائیے۔ مدارس کو زکوٰۃ دینا بالکل ناجائز ہے، اسلام کی روح سے اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے مدارس ہر زندگی کے سال میں پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ جب آپ زکوٰۃ کھائیں گے تو آپ کے اندر کبھی بھی پاکیزگی اور طہارت پیدا نہیں ہوگی۔ مدرسے میں پڑھنے والا کوئی بچہ مستحق ہے تو آپ براہ راست اس کو زکوٰۃ دیجیے۔ اگر آپ نے مدارس میں زکوٰۃ دی، وہ تمام سرمایہ اس محتمم کے پاس یا اس انتظامیہ کے پاس ان کی لگژری لائف کے لیے صرف ہوتا رہے گا۔ یہ اس کا واحد حل ہے، ورنہ آپ اس مذہبی کرپشن اور اس مذہبی مافیا کو کبھی نہیں روک سکتے۔ ان هذا لهو القصص الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح رمضان المبارک ہمارے سامنے موجود ہے، آپ اس مقدس مہینے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک اس بات کی طرف دوڑتا نظر آ رہا ہے کہ اپنی زکوٰۃ ہمیں دیجیے، لیکن اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، لینی نہیں ہے۔ یعنی قرآن کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ مستحقین لوگوں تک زکوٰۃ کو پہنچایا جائے، اور جو مستحق نہ ہو وہ زکوٰۃ لینے کا اہل بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے معاشرے کی ابتری یہ ہے کہ اتنی زکوٰۃ جو مسلمان پوری دنیا کے اندر نکال رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے گرد و پیش کے اندر لوگ غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یعنی ان کے پاس اپنی ضروریات زندگی کے لیے یا بنیادی طور پر اپنے 2 وقت کے کھانے کے لیے بھی وسائل اور ذرائع میسر نہیں ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اتنی زکوٰۃ نکلنے کے باوجود بھی آسودہ حالی پیدا نہیں ہو رہی، لوگوں کے اندر کوئی معاشی بہتری پیدا نہیں ہو رہی؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کا جو بنیادی حکم تھا اس سے روگردانی کی ہے، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے جو روگردانی کرتا ہے، یقینی سی بات ہے کہ پھر معاشی زوال بھی آتا ہے، مذہبی زوال بھی آتا ہے، اور سماجی زوال بھی آتا ہے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ایک ون لائن ایجنڈا ہمارے سامنے موجود ہے کہ بیک ٹو دی قرآن، اور یہ سلوگن کے طور پہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے القرآن 9.60، یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ بے شک یہ زکوٰۃ تو بنیادی طور پہ حقیر لوگوں کا ہے، کہ جو فقیر ہیں، جو محتاج ہیں، جو نادار ہیں۔ اگر کوئی فقیر، محتاج اور نادار نہ ہو، یہ 8 مصارف جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں، تو وہ کتنا بھی مقدس شخص ہو، وہ کتنا بھی دینی فریضہ رکھنے والا ہو، وہ کبھی بھی زکوٰۃ کا اہل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے گرد و پیش میں جتنے بینرز دیکھے ہیں، کوئی مدارس کی صورت میں زکوٰۃ کلیکٹ کر رہا ہے، کوئی ادارے کی صورت میں زکوٰۃ کلیکٹ کر رہا ہے، تو میں آپ کو قرآن کی روشنی میں یہ بتاتا ہوں، اس میں کسی مسلک کی بات نہیں ہے، کسی مذہب کی بات نہیں ہے، کسی مفتی کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے وہ مقرر کردہ 8 مصارف ہیں کہ یہ زکوٰۃ انہی کو دی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دی جائے گی۔ تو لہٰذا جو لوگ اپنی زکوٰۃ مدارس کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پر اللہ رب العالمین کے حکم سے روگردانی کر رہے ہیں۔ آپ تمام کو اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح نماز ہم خود ادا کرتے ہیں، کوئی اور ہماری طرف سے نماز کو ادا نہیں کرتا، تو زکوٰۃ کو بھی اسی لیے فرض کیا گیا کہ آپ لوگ زکوٰۃ کو خود ادا کریں، اس کے اہل کو تلاش کریں، جو مستحق ہے آپ کے رشتہ داروں میں، جو پریشان حال ہے آپ کے رشتہ داروں میں، ان کو تلاش کیجئے اور یہ حق ان تک پہنچائیے۔ اور یہاں پر میں ایک بہترین بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے پورے تصور جو اللہ رب العالمین نے اسلام کے اندر ہمیں دیا ہے اور فقہا نے ہمیں شریعت دی ہے، اس کے اندر کہیں بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ مدارس کو دیجئے۔ یاد رکھیے کہ مدارس کو زکوٰۃ دینا بالکل ناجائز ہے، اسلام کی روح سے اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والا کوئی بچہ مستحق ہے تو آپ براہ راست اس کو زکوٰۃ دیجئے۔ اگر آپ نے مدارس میں زکوٰۃ دی تو صرف ایک رسید آپ کو ملے گی، اور وہ تمام سرمایہ اس محتمم کے پاس یا اس انتظامیہ کے پاس ان کی لگژری لائف کے لیے صرف ہوتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مدارس ہر زندگی کے سال میں پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے مستحقین کے حق کو کھانا شروع کر دیا ہے۔ جب آپ زکوٰۃ کھائیں گے تو آپ کے اندر کبھی بھی پاکیزگی اور طہارت پیدا نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں کا مال ناحق کھائیں گے تو آپ کبھی بھی حق کہنے کی اور حق کو اجاگر کرنے کی قوت اپنے اندر نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ نے اپنے معاشرے کو بہتر کرنا ہے، مدارس سے زکوٰۃ کو روکیے، مستحقین تک براہ راست پہنچائیے، یہ اس کا واحد حل ہے، ورنہ آپ اس مذہبی کرپشن
اور اس مذہبی مافیا کو کبھی نہیں روک سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔